بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. محترم جناب صدر اجلاس مولانا اسد اللہ صاحب ندوی حفظہ اللہ، برادر گرامی، عزیز گرامی افضل سنابلی حفظہ اللہ و تولا، اسٹیج پر موجود علماء کرام، نوجوانان ملت اسلامیہ، بزرگان دین اور خواتین اسلام، موضوع بڑا حساس موضوع ہے اور یہ موضوع کوئی ایسا موضوع نہیں کہ ہم ایک آدھ خطاب میں اس کا حق ادا کر سکیں. حقیقت میں یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس پر پورے سال دروس و محاضرات کا اہتمام ہونا چاہیے، سوال و جواب تیار کیے جانے چاہیے اور پورے سال نوجوانوں کو جوڑ کر کے اس کے بارے میں ان کی ٹریننگ کی جانی چاہیے. اس کے بغیر اس موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن حکم ہے ہمارے بڑوں کا کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے. میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں تھوڑا بہت مختلف جگہوں سے کچھ حوالہ جات کے ساتھ کوشش کروں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کے منہج اور قرآن و سنت کے منہج اور جماعت اہل حدیث کے طرز استدلال اور طرز عمل پر تھوڑی سی گفتگو کر سکوں. بنیادی طور سے ہم سب یا ہم میں کی اکثریت جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھنے والی ہے. ہماری خواتین بھی اہل حدیث گھرانوں سے تعلق رکھنے والی ہیں. ہمارے نوجوان بھی جماعت اہل حدیث سے وابستہ ہیں. ہمارے بزرگ اور علماء کرام بھی جماعت اہل حدیث کے خدمتگار ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ چند لوگوں کو چھوڑ کر کے جماعت اہل حدیث کا تعارف اگر کسی سے پوچھا جائے، اس کی تعریف کے بارے میں سوال کیا جائے، یہ پوچھا جائے کہ ہم کو اہل حدیث کیوں کہا جاتا ہے، تو عام طور سے جواب دینے والے لوگ بہت کم نظر آئیں گے، خال خال نظر آئیں گے. اور ماضی کی جماعت اہل حدیث اور موجودہ دور کے احوال کے بالمقابل اگر اس کا دراسہ کیا جائے تو ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ اور ہمارے ذہن و دماغ سے منہج اہل حدیث کی غیرت اور حمیت بھی ختم ہو گئی. اب ہم اس شخص کے ساتھ بھی چائے پی لیتے ہیں جو صحابہ کرام کی تنقید کرتا ہے، ہم اس سے بھی دوستی کر لیتے ہیں جو صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے، ہم اس کے بھی دیوانے بن جاتے ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں شبہات پیدا کرتا ہے، ہم اس کو بھی اپنا رہنما اور قائد تسلیم کر لیتے ہیں جس کی باتوں میں قرآن و سنت اور قرآن و سنت کے منہج کے خلاف زہر بھرا ہوتا ہے. پھر بھی ہم توجیہ و تعویل کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس کے ویوز بہت ہیں، اس کے فالوورز بہت ہیں، اس کو دیکھنے والوں کی کثرت ہے، لہذا وہ صحیح بات کہتا ہوگا. معاف فرمائیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں پوری عرب دنیا بلکہ پوری دنیا میں جو کاوشیں کی، جو محنتیں کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ رب العالمین کی خاص نصرت حاصل تھی، خاص تعاون حاصل تھا، خاص طاقت حاصل تھی۔ اللہ رب العالمین سے جو کچھ دعائیں کرتے تھے وہ دعائیں قبول ہو جاتی تھی، جو کچھ مانگتے تھے مل جاتا تھا۔ اس کے باوجود 23 سال کی صرف وہی محنت، اس محنت کے ساتھ نہ آپ تجارت کے میدان میں اترے، نہ آپ نے کثرت سے اسفار کیے، نہ لوگوں سے لین دین پر توجہ کی، بلکہ ساری کی ساری دنیا یہی تھی کہ مسلمان ایک رب کو ماننے لگے، غیر مسلم اس رب کی توحید کو سمجھ لے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کا مکمل خلاصہ تھا۔ اس کے باوجود حجۃ الوداع کے موقع سے جتنے صحابہ کرام وہاں موجود تھے، آج کے دور میں ہم میں سے بہت سارے واعظین ایسے ہیں جو اپنے ایک ایک ویڈیو کی کلپ پر اس سے زیادہ ویوز بتا کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، یہ کثرت، یہ ویوز، یہ بھیڑ، یہ ہماری جماعت کی خاصیت نہیں ہے۔ ہماری جماعت میں اگر ایک شخص قرآن و سنت کا حامل ہے، قرآن و سنت کی روح کو سمجھنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس ایک شخص کو بھی امت سے تعبیر کیا ہے۔ وہ امت ہے، ایک اکیلا شخص مکمل جماعت ہے، مکمل جمعیت ہے، مکمل تنظیم ہے، مکمل تحریک ہے۔ ایک شخص اگر قرآن و سنت کی روح کو سمجھ لے تو اس کے مد مقابل ساری دنیا کھڑی ہو جائے۔ وہ ہیچ ہے۔ ہم تعداد کے پیچھے نہیں چلتے، ہم کو 2 لوگ 4 لوگ چاہیے، لیکن ایسے افراد جو قرآن کا احترام کرنے والے ہوں، قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے والے ہوں، قرآن مجید کی تعلیمات کو اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے والے ہوں، حدیث رسول کے مطابق چلنے والے ہوں۔ 2 4 10 لوگ رہیں، قلت میں رہیں، تھوڑی تعداد ہو، بھیڑ بھاڑ جمع نہ ہو، لیکن اصالت کو، منہجیت کو، بنیادوں کو، اسلامی عقائد کو، اتباع رسول کے مفہوم کو، احترام صحابہ کو، عظمت صحابہ کو، ان چیزوں کو پختگی کے ساتھ سمجھنے والے ہیں، تو یہ 4 ہی لوگ کئی کروڑ پر بھاری ہیں۔ لہذا سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث جہاں منہجی غیرت کے فقدان کے دور سے گزر رہی ہے، وہیں دوسری جانب اس فقدان کے ساتھ ساتھ بھیڑ جمع کر لینا، تعداد جمع کر لینا، بڑے بڑے اجلاس کر کے بڑے بڑے خطیبوں کو بلا لینا، بڑے بڑے دھماکے کرنا، شہرت طلبی کے لیے نہ جانے کون کون سے جتن کرنا، یہ بھی جماعت اہل حدیث کا وہ المیہ ہے جو در حقیقت اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی کا منہج ہے۔ بھیڑ جمع کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام 2 ٹوک بات کرنے کا ہے۔ ہمارا کام قرآن و سنت کی صراحت اور اس کی وضاحت کا ہے۔ کسی کو بری لگے تو بری لگے، کسی کو اچھی لگے تو ہمارے قریب آئے، لیکن ہم اللہ رب العالمین اور اس کے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، صحابہ کرام کی عظمت، منہج صحابہ، منہج ائمہ محدثین، دواوین سنت کی حجیت، حدیث رسول کی حجیت، قرآن و سنت کے منہج پر کسی انداز کا سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارا منہج ہے۔ ہم 2 آدمی رہیں، 10 آدمی رہیں، 20 آدمی رہیں، ہم سودا کرتے ہیں رب کائنات کی جنت الفردوس کا۔ ہم دنیاوی سودے کے قائل نہیں ہیں۔ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ لوگوں کو رچھانے کے لیے گا کر کے باتیں کہی جائیں، لوگوں کو رچھانے کے لیے ٹیلی ویژن کے فتنوں کو اپنے سے قریب لایا جائے۔ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ہمارے پیچھے بھیڑ چلے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری 2 کھری باتوں کو جو افراد سن لیں وہ آ جائیں، ہم ان کو سینے سے لگانے کو تیار ہیں۔ ہم ان کو اپنے بستروں پر لٹانے، اپنے گھروں میں بسانے، اپنے دسترخوانوں پر بیٹھانے کے لیے تیار ہیں۔
یہ ہمارا معیار ہے، معاف فرمائیں گے ہم اس معیار سے نیچے اتر چکے ہیں۔ ہم نے اپنے منہج سے سمجھوتا کر لیا، اپنے مسلک سے سمجھوتا کر لیا، ہم بھی اغیار کے طریقے سے بھیڑ بھاڑ کے پیچھے دوڑنے لگے۔ قرآن و سنت کی اصالت اور اس کی روحانیت کو ہم نے ثانوی درجہ دے دیا۔ اس طریقے سے تحریک اہل حدیث اور جماعت اہل حدیث کی دعوت نہیں چلتی ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے ہمارے بزرگوں نے ہزاروں میل کے سفر بیل گاڑیوں پر اور ٹرینوں کے دروازوں پر لٹک کر کے کیے، لیکن جس علاقے میں اپنے اخلاص اور قرآن و سنت کی اصالت کی بنیاد پر ان کو 10 سے 15 منٹ بھی خطاب کا موقع مل گیا، اللہ کی قسم صدیاں گزر گئیں، وہ علاقے آج بھی توحید پر قائم ہیں۔ ان دعوتوں سے متاثر ہو کر کے آج بھی وہاں آمین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق چلنے والے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے مقام کو سمجھتے ہیں، منہج صحابہ کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ تمہید کی شکل میں نے تھوڑا بہت اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھ دیا، معاف فرمائیں گے یہ ایک تلخ حقیقت ہے، ایک کڑوی حقیقت ہے۔ اس حقیقت سے کوئی بھی صاحب بصیرت، کوئی بھی سنجیدہ شخص، کوئی بھی صاحب علم انکار نہیں کر سکتا۔ اگر انکار کرے گا تو اس کا کوئی مفاد وابستہ ہوگا، اگر انکار کرے گا تو اس پر کوئی دباؤ ہوگا، اگر انکار کرے گا تو گویا اس نے اپنے مسلک سے سمجھوتا کر لیا۔ معاف فرمائیں گے ہم اسی جوہر میں جا کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ تو جماعت اہل حدیث کس کو کہا جاتا ہے؟ جماعت اہل حدیث کی دعوت کیا ہے؟ صحابہ کرام کے منہج سے اس کی وابستگی کیا ہے؟ اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھ کو صحیح بنیادوں پر قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اس بات کا عزم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ماضی میں ان بنیادوں میں خلل واقع کرنے کے لیے اگر ہم کچھ بھی ذمہ دار رہے ہیں یا آئندہ ذمہ دار ہونے والے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم کو اس ذلت و خواری سے، اس لغزش سے، اس کوتاہی سے محفوظ فرمائے اور توبہ کر کے قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو منہج اہل سنت والجماعت یا منہج اہل حدیث کیا ہے؟ اہل کلام کا منہج ایک تھا۔ اہل کلام کا منہج کہا جاتا ہے کہ عقل کو دلائل پر فوقیت دی جائے، دلائل کو اپنے عقل پر تولا جائے، دلائل کو سمجھنے کے لیے اپنے وضع کردہ عقلی اصولوں پر پرکھ کر کے اگر ہمارے ذہن میں آئیں تو لیا جائے، ذہن میں نہ آئے تو چھوڑ دیا جائے۔ یہ اہل کلام کا منہج ہے۔ اہل کلام سے مراد وہ لوگ جو دین کے دلائل سے ہٹ کر کے اپنے طور سے دین کی تعبیرات پیش کرتے ہیں۔ اس میں ماتریدیہ بھی ہیں، اس میں رافضہ بھی ہیں، اس میں خوارج بھی ہیں، اس میں معتزلہ بھی ہیں، اس میں اشاعرہ بھی ہیں، اور جتنے باطل فرقے ہیں وہ سب کے سب کہیں نہ کہیں اہل کلام میں شامل ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہم کو برات کا اظہار بھی کرنا ہے، اور ایسے لوگوں کے منہج اور ایسے لوگوں کی دعوت سے نئی نسلوں کو بچانا اور دور کرنا، ان سے برات کا اظہار کرنا، یہ ہمارے عقیدے کا بنیادی مطالبہ ہے، اور اس کے بغیر ہم جماعت اہل حدیث میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اہل کلام کا منہج ہے، اور اس کے بالمقابل علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اہل حدیث اور سلفی مکتب فکر، یا تیسرے الفاظ میں کہیں منہج صحابہ کیا ہے؟ منہج صحابہ یہ ہے کہ فہم سلف صالحین کو تسلیم کر لیا جائے، وہ ہمارے عقل میں آئے نہ آئے اس کو تسلیم کر لیا جائے، اور قرآن و سنت کے دلائل کو سمجھنے کے لیے
صحابہ کرام کی شروحات و تفسیر کا سہارا لے کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے تو تین بنیادی چیزیں ہیں دعوت اہل حدیث کی: ایک قرآن مجید، ایک سنت صحیحہ، اور قرآن مجید اور سنت صحیحہ کو صحابہ کرام کے طرز فکر اور طرز استدلال اور ان لوگوں کے ضوابط اور ان لوگوں کے قواعد پر تول کر کے اپنے لیے اپنانا، یہ منہج و مسلک اہل حدیث کا بنیادی ضابطہ ہے اور مختصر سا تعارف ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن مجید کو مانتا ہوں لیکن سنت رسول میں شبہات کا شکار ہے، وہ اہل حدیث تو دور کی بات، وہ شاید مسلمان بھی نہ ہو سکے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں حدیث رسول کو مانتا ہوں لیکن قرآن مجید کے بارے میں شبہات کا شکار ہے، وہ شخص بھی اسلام سے خارج ہونے کی کگار پر کھڑا رہے گا۔ اور کوئی تیسرا شخص یہ کہے کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں لیکن منہج صحابہ کا انکار کرتا ہوں، تو وہ بھی سچا مسلمان اور اسلامی دعوت کا داعی یا اس کا فرد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو ان تینوں بنیادوں کو ساتھ میں لے کر کے چلنا ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مذہب اہل السنت والجماعت مذہب قدیم معروف قبل ان يخلق الله ابا حنیفہ ومالکا والشافعی واحمد فانه مذهب الصحابہ الذين تلقوه من نبيهم ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند اهل السنة والجماعة فانهم متفقون على ان اجماع الصحابة حجة ومتنازعون في اجماع من بعدهم۔ منہاج السنت النبویہ کی عبارت ہے۔ فرمایا شیخ الاسلام نے فرمایا کہ مذہب اہل سنت والجماعت، اور یہی شیخ الاسلام اہل سنت والجماعت کی تعبیر کو اہل الحدیث اور سلفیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ پرانا مذہب ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو شہرت عطا فرمائی اس سے پہلے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان چاروں ائمہ کرام کی پیدائش سے پہلے رب کائنات نے اہل سنت والجماعت کے مذہب کو معروف رکھا۔ اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہ چاروں کے چاروں ائمہ انہی صحابہ کرام کے پیروکار تھے۔ آج ان کے پیروکاروں نے اپنے آپ کو ان کی تقلید کے ساتھ خاص کر کے قرآن و سنت سے دور کر کے اپنے آپ کو بدعات و خرافات کی جوہر میں پھنسا لیا ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کی تخلیق سے پہلے اہل سنت والجماعت کے مذہب کو معروف کر دیا۔ وہ رواج میں تھا، اس کے مطابق صحابہ کرام زندگی گزارتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں کیونکہ یہ صحابہ کرام کا منہج تھا، صحابہ کرام کا طریقہ تھا، صحابہ کرام کے ضوابط پر مبنی مذہب تھا، جس کو صحابہ کرام نے خود نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا۔ جو چیز صحابہ کرام نے نبی اکرم سے عرض کی ہو اس کا کیا کوئی جواز ہو سکتا، کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے بارے میں شبہات کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ جو لوگ خود نبی سے تربیت حاصل کرتے ہوں، جن لوگوں نے نبی آخر الزمان کے جوتے اٹھائے ہوں، جن لوگوں نے نبی آخر الزمان کی خدمت کی ہو، جن لوگوں نے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، استنجا اور قضاء حاجت کے آداب اختیار کرتے، چلتے پھرتے، کھانے پیتے، نمازیں ادا کرتے، حج بیت اللہ کو انجام دیتے، عمرے کو انجام دیتے، ساری کی ساری چیزوں کو انجام دیتے،
یہاں تک کہ بچوں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا، بیویوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، اجنبیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، کون سا وتیرہ اختیار کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اپنی مبارک آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا ہو، ان لوگوں کے بارے میں کوئی شبہات کا اظہار کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اسلام اصل میں وہی اسلام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، ان کو برت کر کے دکھایا، ان کے اوپر ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا، ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہنسی مذاق کیا، ان کے ساتھ جنگیں کی، ان کے ساتھ اسفار کیے، ان کے ساتھ سواریوں کا انتخاب کیا، ان کے ساتھ صحرا میں ٹھہرے، ان کے ساتھ روزہ افطار کیا، ان کے ساتھ سحری کی، ان کے ساتھ دنیا کے وہ دیکھنے کے لیے نکلے۔ تو ان سے زیادہ اسلامی تربیت اور اسلامی منہج کو اختیار کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لہذا ہمیں فخر ہے کہ ہم اسی منہج صحابہ کے داعی ہیں، جو منہج صحابہ کرام نے بذات خود ہمارے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، اور اس میں کسی انداز کے شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ جو صحابہ کرام ہیں، انہوں نے اپنے نبی سے دین کو حاصل کیا، لہذا جو صحابہ کرام کے منہج کی مخالفت کرے، صحابہ کرام کی تنقیس کرے، صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھائے، صحابہ کرام کے بارے میں شبہات پھیلائے، صحابہ کرام کے بارے میں تیکھی باتیں کرے، صحابہ کرام سے متعلق لوگوں کے دلوں میں نفاق پیدا کرے اور شبہات پیدا کرے، تو فرمایا ایسے لوگ اہل سنت والجماعت میں نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ مبتدعہ ہیں، اہل بدعت میں سے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ بدعتی ہیں۔ لہذا جو لوگ صحابہ کرام کے اجماع کے مطابق قرآن و سنت اور منہج اہل سنت والجماعت اور منہج اہل حدیث کو اختیار کرتے ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کا اجماع، صحابہ کرام کا اجتماعی عمل ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ اور ان کے علاوہ، صحابہ کرام کے علاوہ بعد کے ادوار میں اگر کسی نے کسی بات پر اجماع نقل کیا تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق اور اس قول کے مطابق وہ اجماع نہیں ہو سکتا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجماع تو وہی ہے جس پر صحابہ کرام نے اتفاق کر لیا، وہی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ اسی طریقے سے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی، اللہ رب العالمین سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النساء میں جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اس کے بعد کہ اس کے سامنے ہدایت کا راستہ صاف ہو گیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے علاوہ کسی کا راستہ اختیار کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو اگر رافضہ کا راستہ اختیار کرے گا، توہین اور تنقیص صحابہ کا اختیار کرے گا، تو ہم اسی پر اس کو لگا دیں گے۔ کوئی ماتریدیت کا راستہ اختیار کرے گا تو ہم اس کو اسی پر لگا دیں گے۔ کوئی تقلید جامد کا راستہ اختیار کرے گا تو ہم اس کو اسی پر لگا دیں گے۔ جو جس چیز کا انتخاب کرے گا اس کے لیے اسی راستے کو آسان کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث و فقیہ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام اور تابعین عظام کی اتباع اور پیروی کو واجب قرار دیا ہے۔ وَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى،
اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے مومنوں کے علاوہ کسی کا راستہ اختیار کیا اس کو اسی پر چلا دیں گے۔ تو فرمایا راہ ہدایت یہ ہے کہ انسان مومنوں کا راستہ اختیار کرے، اور اس آیت کریمہ میں سبیل المؤمنین سے مراد صحابہ کرام اور تابعین اعظام خیر القرون کے ادوار کے سارے قابل اعتماد علماء کرام اس سے مراد ہیں، لہذا ان کے راستے کو اختیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی کے مطابق چلیں گے تو نجات ملے گی، اسی پر عمل کریں گے تو آخرت میں کامیابی ملے گی۔ لہذا علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان پر بھی ہم کو غور و تدبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگوں سن لو، تمہارے اوپر میری سنت کی پیروی کرنا اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنتوں اور ان کے طریقے کی پیروی کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور آپ وہ واقعہ سنتے چلیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب ان کے پاس بعض سوال کرنے والے آئے، علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں معسند اس روایت کو نقل بھی کیا ہے، فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بعض سوال کرنے والے آئے اور ان سے کہا کہ حج تمتع افضل ہے کہ حج قران افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حج تمتع افضل ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ کے والد یعنی عمر بن خطاب اور اسلام کے پہلے خلیفہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما تو حج قران کو افضل کہتے تھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں جو حج کیا وہ حج قران تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کو افضل قرار دیا۔ سوال کرنے والے نے دوبارہ سے سوال دہرایا، انہوں نے وہی جواب دیا، تیسری بار سوال کیا، تیسری بار وہی جواب دیا، اور اس کے بعد ناراضگی اور غصے کے نتیجے میں اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ یوشکو ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، ان قریب تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ باحیات رہا تو حج تمتع کروں گا۔ وتقولون قال ابو بکر و عمر، اور تم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ثابت ہو جانے کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اقوال کو لے کر کے آتے ہو۔ اس بات کی گنجائش شریعت اسلامیہ میں موجود نہیں ہے۔ جب قرآن سے حدیث صحیح حدیث سے کوئی چیز ثابت ہو گئی اور صحابہ کرام نے اس پر اپنے اجماع کا تذکرہ کر دیا، سارے کے سارے صحابہ کرام اس پر عمل کرنے میں متفق ہو گئے، تو کسی ایک یا دو صحابی رسول کا کوئی قول ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہو سکتا، بلکہ صحابہ کرام نے اجتماعیت کے ساتھ جس اجماع کو نقل کیا ہے وہی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ تو یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے یہ واقعہ کہ ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام کتنے پاک باز تھے، صحابہ کرام کتنے ذہین تھے، صحابہ کرام کتنے محتاط تھے کہ شریعت اسلامیہ کے منہج پر ذرہ برابر آنچ آ جائے ان لوگوں کو گوارا نہیں ہوتا تھا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسی طریقے پر زندگی گزاریں۔ تو ہماری ذمہ داری اسی طریقے سے صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح کے اندر فرما دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ رب العالمین ان ایمان لانے والوں سے راضی ہو گیا جن لوگوں نے آپ کے ساتھ درخت کے نیچے بیعت کی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت تھی۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ
अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक रसूल हैं, लेकिन आपके साथ जो लोग उठते बैठते थे, आपके साथी थे, आपके साथ दीन को सीखते थे, उनकी तारीफ के पुल बांध दिए गए। फरमाया वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, आपके साथ जो लोग हैं ये कुफ्फार के लिए शदीद हैं, इतने शदीद हैं कि किसी जंग में ये मशवरा किया गया कि कुफ्फार कैदियों के साथ क्या किया जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, फिदिया लेकर के छोड़ दें, जुर्माना लगा दें, कैद में डाल दें, फिर छोड़ दें, रिहा कर दें। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि आपकी क्या राय है, तो फरमाया कि नहीं, इन्होंने मेरे नबी को तकलीफें दी हैं, मेरे दीन के ऊपर इन लोगों ने आड़े तिरछे वार किए हैं, इन्होंने कुरान मजीद की तालीमात की तौहीन की है, मेरे नबी के साथियों को सताया है, लिहाजा ऐसा नहीं किया जाएगा, बल्कि इनमें का वो रिश्तेदार तलाश किया जाए जो इस्लाम ला चुका है, और इनके मुसलमान रिश्तेदार के हाथ में तलवार दी जाए और कहा जाए कि अपने काफिर रिश्तेदार के गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन को यह फैसला पसंद आया। क्यों पसंद आया? इन्हीं लोगों ने शाबे अबी तालिब में 3 साल तक हमारे नबी को बंद किया, कच्चे पत्ते और सूखे पत्ते और कच्चा चमड़ा चबाने पर मजबूर किया। इन्हीं लोगों ने हमारे नबी को लहूलुहान किया, इन्हीं लोगों ने हमारे नबी पर कातिलाना हमले किए, इन्हीं लोगों ने हमारे नबी के बारे में मजाक उड़ाया, इन्हीं लोगों ने नबी का ठट्टा किया, इन्हीं लोगों ने बिलाल हबशी के पैर में बेड़ियां बांध करके मदीना की गर्म चट्टान पर उनको घसीटा, इन्हीं लोगों ने इस्लाम को मुनहदम करने की कोशिश की। तो कौन सी बुनियाद पर और कौन सा दिल था जो इन तकलीफों को माफ कर देता? लिहाजा ये दो टोक फैसला किया गया। तो फरमाया जो साथ में हैं आपके साथी सहाबे किराम, यहां इस्तिस्ना नहीं की गई कि मुआविया को अलग कर दो, ये इस्तिस्ना नहीं की गई कि फला सहाबी रसूल को अलग कर दो, ये नहीं कहा गया जो आले बैत में से हैं वो इसमें शामिल हैं, जो आले बैत में से नहीं हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं, सारे के सारे सहाबे किराम इसमें शामिल थे। तो फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये कुफ्फारों के ऊपर सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहमदिल हैं, इतने रहमदिल हैं कि मदीना मुनव्वरा में जब उखुवत की मिसालें कायम करनी हुई तो एक सहाबी रसूल ये कहता है अपने मुहाजिर भाई को कि अपने जमीनें जायदादें छोड़ करके आए हो, बीवी वहीं रह गई, मेरे पास 2 बीवियां हैं, मैं तलाक देता हूं, इद्दत गुजार ले, तुम निकाह कर लेना, मेरे पास जायदाद है तुम्हारे नाम कर देता हूं, खेती बाड़ी करो, खुश रहो, कमाओ खाओ। उखुवत की ये मिसालें सहाबे किराम के अलावा दुनिया की कोई भी कौम मगर उसका उश्रे अशीर भी कायम कर सके तो ला करके सामने खड़ा किया जाए। ये कौन से इंसाफ की बात है कि हम इन्हीं सहाबे किराम के ऊपर उंगलियां उठाने वालों का साथ दें, उनको प्रमोट करें, उनकी बातें सुने, उनके व्यूज बढ़ाएं, उनके बारे में दिफा करें। इन्हीं सहाबे किराम के ऊपर इनकी तलकीस करने वालों को दोस्त बनाया जाए, उनके साथ उठा बैठा जाए, उनके सामने शाना बशाना चला जाए। ये कौन से इंसाफ की बात है? आपके माँ बाप को कोई गाली दे दे, आपके घर वालों को कोई गाली दे दे, क्या आप इस बात को बर्दाश्त कर सकते हैं कि वो गाली दे करके निकल जाए? कोई आपके बाप के ऊपर हाथ उठा दे, क्या आप इस बात को बर्दाश्त कर सकते हैं कि उसके हाथ उठाने में वो कामयाब हो जाए? हरगिज नहीं कर सकते। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक सहाबे किराम की अजमत को समझें। ये वही सहाबे किराम थे जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप इनसे मशवरा किया करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आल इमरान में
ان کے بارے میں حکم دیا کہ آپ ان سے رائے کریں، مشورہ کریں، ان کے بارے میں نرم پہلو اختیار کریں۔ سورۃ الشعراء کا حکم ہے، اللہ رب العالمین نے ان سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ سورہ توبہ کے اندر اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور یہ رب کریم سے راضی ہوئے۔ کوئی ایک دلیل دکھائی جائے کہ اس رضامندی سے بعض صحابہ کرام کو مستثنی کر دیا گیا؟ کوئی بتائے مرزا کا فالوور کہ امیر معاویہ اس سے خارج ہیں؟ کوئی بتائے صحابہ کرام کی تنقیص اور توہین کرنے والا، ان کے بارے میں شبہات کو لا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا کہ کیا کسی کا استثناء کیا گیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جن کے دلوں کے اندر نفاق کا، رافضیت کا، اسلام دشمنی کا، اسلام کی تنقیص کے عقیدے کا، اسلام کی توہین کا، رب کائنات کے خالق و مالک ہونے کے بارے میں جو اس کے حقوق ہے اس سے متعلق، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغض و عناد، کین و کپٹ اور شبہات ہیں، وہی لوگ ایسی باتیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا تو اعتقاد ہے کہ ہمارا نبی جن ساتھیوں کو منتخب کرتا ہے وہ ساتھی رب کائنات کے منتخب کردہ ہوتے ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ رب کائنات نے ہمارے نبی کے لیے اس کے ساتھی منتخب فرمائے اور ان کو دین کے قیام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق دین کی ترویج کریں، اس کے مطابق چلیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ موضوع بہت طویل موضوع ہے جس میں تفصیل کے ساتھ جانے کے لیے طویل وقت درکار ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ تھوڑی بہت باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے دلوں کو ٹٹولا، دلوں کا امتحان لیا، اور اس کے بعد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے زیادہ پاکیزہ دل بنایا پایا، لہذا ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد رب کائنات نے لوگوں کے دلوں کو پھر سے ٹٹولا، ان کا امتحان لیا، تو لوگوں کے دلوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل صحابہ کرام کے ملے، لہذا صحابہ کرام کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا، دین کے قیام کے لیے منتخب فرمایا، اپنے دین کے تعاون کے لیے منتخب فرمایا۔ اور اس بات کو تم لوگ سن لو، اس بات کو سمجھ لو کہ صحابہ کرام جس چیز کو سچ سمجھتے ہیں، جس چیز کو نیکی سمجھتے ہیں، جس چیز کو خیر سمجھتے ہیں، وہی خیر ہے، اور جن چیزوں کو صحابہ کرام نے خیر کے پہلو سے الگ رکھا، شر سمجھا، وہ ساری کی ساری چیزیں خیر کے پہلو سے باہر ہیں، شر ہیں، لہذا ان کو قبیح سمجھ کر کے تم لوگ چھوڑ دو۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا من کان مستنن من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات، تم میں سے جو شخص اگر کسی سے اسوہ پکڑے تو اس کو اپنے ان لوگوں سے اسوہ پکڑنا چاہیے جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے۔ وہ لوگ اللہ رب العالمین کے رسول کے ساتھی تھے، اس کے دوست تھے، وہ لوگ اس دنیا سے گزر گئے، کیونکہ زندہ شخص یہ فتنوں سے بچا ہوا نہیں ہوتا، فتنوں کے امکانات ہوتے ہیں، کبھی شہرت طلبی کے پیچھے بھاگ جائے، کبھی ریاکاری کے پیچھے بھاگ جائے، کبھی دنیاوی مفادات کے لیے کوئی غلط فیصلہ کر دے، لہذا زندوں سے عبرت حاصل نہ کرو، زندوں کو اپنا اسوہ نہ بناؤ، بلکہ جو گزر گئے ان کو اپنا اسوہ سمجھو۔ اور ان میں افضل ترین لوگ وہ تھے جو صحابہ کرام تھے، وہ اللہ رب العالمین کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ کانوا ابر الامت قلوبا، یہ اس امت کے سب سے زیادہ پاکیزہ دل رکھنے والے لوگ تھے، سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے لوگ تھے،
وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، سب سے کم تکلف کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو منتخب فرمایا اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے نبی کی صحبت کے لیے، لہذا تم ان کے مقام کو، ان کی عظمت کو، ان کی فضیلت کو، ان کی اہمیت کو سمجھو اور ان کی عزت و وقار کرو، ان کی عظمت کو بجا لاؤ، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ مشکات المصابیح کی صحیح روایت ہے، لہذا ہم کو اس روایت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عبادت لم یتعبدها اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ عبادت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے انجام نہیں دیا، ساتھیوں نے اختیار نہیں کیا، وہ عبادت ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں ہو سکتی۔ لہذا صحابہ کرام نے جو طریقے اختیار کیے اس طریقے کے مطابق رب کائنات کی عبادت کرو، اور اس بات کو سمجھ لو کہ ان لوگوں نے آنے والے لوگوں کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، دین کا مکمل ترجمانی کر دی، دین کا پورا پیمانہ بیان کر دیا، دین کی پوری شرح و تفسیر بیان کر دی۔ لہذا صحابہ کرام نے جو طریقہ بتا دیا اس کے مطابق زندگی ڈھالو، اور یہ نہ سمجھو کہ دین کے بعض مسائل میں صحابہ کرام سے ہم کو اسوہ اور نمونہ نہیں ملتا ہے۔ ساری کی ساری بنیادی چیزوں کا حل صحابہ کرام کی زندگی کے اندر موجود ہے، لہذا ہم نے ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ابن المبارک نے اپنی کتاب الزہد کے اندر اس عبارت کو نقل کیا ہے۔ آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما خوارج کے پاس سے واپس آئے تو لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا اتیتکم من عند اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم المہاجرین والانصار، میں تمہارے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس سے آیا ہوں، چاہے وہ انصار ہوں یا مہاجرین ہوں، اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس سے میں آیا ہوں، یعنی اپنے والد کے پاس سے۔ اور اس بات کو سمجھ لو کہ انہی لوگوں پر قرآن مجید نازل ہوا، انہی لوگوں کو قرآن مجید نے مخاطب کیا، لہذا قرآن مجید کی شروح و تفسیرات، قرآن مجید کی تعبیرات، قرآن مجید کے مطالبات، قرآن مجید کے مفاہیم، قرآن مجید نے جو کچھ حکم دیا ہے اس کو صحابہ کرام چاہے انصار ہوں یا مہاجرین ہوں ان سے زیادہ سمجھنے والا، ان سے زیادہ اس کی پیروی کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، لہذا ان سے اسوہ پکڑو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصول السنت عندنا، کہ ہماری نظر میں اصول سنت کیا ہیں، ہمارا منہج کیا ہے؟ فرماتے ہیں التمسک، کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا، وہ اسی چیز کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن چیزوں پر اللہ رب العالمین کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، انہی چیزوں کے بارے میں تمسک اختیار کیا جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا والاقتداء بہم، انہی لوگوں کی اقتداء اور پیروی کی جائے، یہ اصول السنہ کی عبارت ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فمذهب اہل السنۃ والجماعہ ما دل علیہ الکتاب والسنہ واتفق علیہ سلف الامہ، فرمایا منہاج السنت النبویہ میں فرمایا اہل سنت والجماعت کا مذہب اور آج کے دور کے اہل حدیث اور سلفی حضرات کا منہج و مسلک وہی ہے جس پر قرآن مجید اور سنت صحیحہ سے دلالت ہوتی ہے، اور جس چیز کو صحابہ کرام نے یا اسلاف امت نے اپنایا اور اس کو اپنا کر کے اپنی زندگی میں نافذ کیا، وہی در حقیقت ہمارا اصول ہے، ہماری نجات کا ذریعہ ہے، آخرت کی سرخروئی کا ذریعہ ہے، دنیا میں عزت و وقار کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہے۔ لہذا ان چیزوں کو اپنایا جائے اور ان چیزوں کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ امام لالکائی رحمت اللہ علیہ مشہور امام گزرے ہیں،
اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ میں فرماتے ہیں کہ من اعظم معقول واوضح حجت ومعقول کتاب اللہ. فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو چیز کہی گئی، ضابطہ بتایا گیا، ان چیزوں میں سب سے زیادہ عظمت رکھنے والی اور سب سے زیادہ حجت تمام کرنے والی، واضح حجت پیش کرنے والی چیز جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، جو واضح طریقے سے حق و باطل کا فرق پیش کرتی ہے. اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے ساتھیوں کے اقوال ہیں جن کے مطابق امت اسلامیہ راہ نجات اختیار کرتی ہے، کیونکہ ان صحابہ کرام کو رب کائنات نے منتخب فرمایا. ان کی عظمت کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار کیا گیا، ان سے رضامندی کا اعلان کیا گیا، ان کی صحبت اور ان سے قربت اختیار کرنے کو نجات کا ذریعہ بتایا گیا. اور صحابہ کرام جس چیز پر اتفاق کر لیں، ان کا جو اجماع ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے قطعی حجت ہیں، اس کے اندر کسی انداز کی گنجائش موجود نہیں ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انحراف اختیار کرنے والوں کے بارے میں، فرماتے ہیں ہم یقولون بالکتاب والسنہ لیکن یخالفون ما کان علیہ السلف. فرمایا اہل انحراف، اہل بدعت، گمراہ فرقے یہ بات تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کو اپناتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے منہج کی مخالفت کرتے ہیں. یہ منحرفین کا اور اہل باطل، اہل بدعت اور گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے ظاہری مفہوم کو ذکر کر کے اپنے فالوورز بڑھائیں، اپنی نیک نامی کے سامان پیدا کریں. اصل حقیقت یہ ہے کہ قرآن و سنت کو صحابہ کرام کی شروحات و تفسیر کے مطابق سمجھنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. آج کل کے دور میں بے شمار ایسے واعظین، برادرز، انجینئرز، ڈاکٹرز اور نہ جانے کون کون سے القاب لیے ہوئے لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے دنیا کی گمراہی کا سامان کرتے ہیں، اور ہمارا نوجوان دیوانہ ہے کہ ان کو آیت نمبر یاد ہے، حدیث نمبر یاد ہے، آیتوں کے نمبر، حدیثوں کے نمبر اور سورتوں کے نمبر وہ منہ زبانی ذکر کرتے ہیں. آپ بتائیں، پوری تقریر سن جائیں کہ کہیں سلف صالحین کا کوئی قول بھی ذکر کیا ہو، کہیں آیت کی تفسیر میں صحابہ کرام کی تفسیر کا حوالہ دیا ہو، کہیں حدیث رسول کی تطبیق میں ان لوگوں نے اس کی شرح و تفسیر کے طور پر صحابہ کرام کو اہمیت دی ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے یہاں سے مفقود ہیں. تو یہ اہل سنت والجماعت کے طریقے پر دعوت دینے والے کیسے ثابت ہو سکتے ہیں؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو اس کے اصولوں کی بنیاد پر سمجھیں. اور آپ دیکھیں فہم سلف کیوں ضروری ہے، اور وقت ختم ہونے کو ہے. میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے مزید رکھنا چاہتا تھا اور منہج سلف کے امتیازات اور خصوصیات کا تذکرہ بھی تفصیل سے کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے. اتنی بات آپ سے کہہ دی جائے کہ امتیازات و خصوصیات میں آپ دیکھ لیں اہل الحدیث کا مسلک و منہج جرح و تعدیل کے بارے میں جتنے زیادہ انصاف پر مبنی ہے، دنیا کی کوئی طاقت وہ انصاف نہیں کر سکتی. امام ابو داؤد کا بیٹا اگر کذاب ہے تو بحیثیت محدث کے باپ اپنے بیٹے کو کذاب کہے گا. امام بخاری کا کوئی مدرس اگر مشکوک ہے تو امام بخاری اس کی روایت صرف اس حیثیت سے کہ میرا استاد ہے صحیح بخاری میں درج نہیں کریں گے، بلکہ اس کو ٹٹولیں گے، انصاف سے کام لیں گے، اس کو پرکھیں گے. یہ اہل الحدیث کا منہج امتیاز ہے، ان کی خصوصیات ہیں. آپ دیکھیں علی ابن المدینی نے اپنے باپ کو ضعیف کہہ دیا، جریر بن عبد الحمید نے اپنے بھائی کو مجروح کہہ دیا. آپ دیکھیں اختلاف ہونے کے باوجود اہل سنت والجماعت اور اہل الحدیث کا یہ منہج امتیاز ہے کہ وہ اس کے باوجود لوگوں کو ان کا حق دیتے ہیں. اور آیت کریمہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اس کی مکمل ترجمانی پیش کر کے مکمل انصاف کرتے ہیں. کسی کی عداوت اور دشمنی ان کو قرآن و سنت سے یا انصاف کی تنفیذ سے دور نہیں لے جاتی. طلب حدیث کے لیے ان لوگوں کا امتیاز ہے کہ ہزاروں میل کے انہوں نے سفر کیے. بعض محدثین کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ پیاس کی شدت کے نتیجے میں کلیجہ منہ کو آیا، قریب تھا کہ موت واقع ہو جائے، اپنا ہی پیشاب کسی برتن میں نکال کر کے پی لیا کیونکہ جان بچانے کے لیے چیز جائز ہے. یہ صورتحال ہے قربانیاں پیش کرنے کی. آپ دیکھیں طلب حدیث کے لیے ایک ایک حدیث سننے کے لیے کئی 100 میل کا سفر کرتے ہیں اور سفر کر کے حدیث سن کر کے واپس آ جاتے ہیں. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سفر کیا، چلچلاتی دھوپ کو برداشت کیا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، سارا ضبط کرتے رہے، لیکن جب پہنچے تو ان کے اصول کے خلاف وہاں پر معاملہ ملا تو حدیث سننے سے معذرت کر کے واپس آ گئے. یہ انصاف تھا ہمارے اسلاف کا. ہمارے اسلاف کے انصاف میں، کتب حدیث کی تصنیف و تالیف میں ان لوگوں نے جو قربانیاں پیش کی وہ قربانیاں دنیا کی کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی. ان لوگوں نے اپنی روزی روٹی کے لیے پیشے اختیار کیے. علم حدیث کو، علم شریعت کو اپنا پیشہ نہیں بنایا بلکہ رب کریم کی رضامندی کا ذریعہ بنایا. یہی وجہ ہے کہ کوئی محدث سمان ہے، کوئی زیات ہے، کوئی نجار ہے، کوئی بڑھئی ہے، کوئی تیل کی تجارت کرنے والا، کوئی جوتے کو سلنے والا. یہ ان کے پیشے تھے. خالی اوقات میں یہ کام کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے اور دوسرے اوقات میں حدیث رسول کی خدمت کیا کرتے تھے. اسی بر صغیر میں جو سند حدیث اعلیٰ سند کے ساتھ علماء اہل حدیث کے پاس ہے، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو دراصل بہار کے رہنے والے تھے، دہلی میں آئے. 1902 میں غالباً ان کی وفات ہوتی ہے. انہوں نے نذیریہ نام کی ایک چھوٹی سی مسجد کو منتخب کیا. ساری دنیا سے تقریباً 22 لاکھ افراد ان کے پاس آئے اور علم حدیث حاصل کیا. اور نوبت یہ تھی کہ رات کی تاریکی میں چہرے کو ڈھک لیا کرتے تھے اور پرانی دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر قولی کا کام کرتے تھے کہ کمرے کا کرایہ ادا کر سکیں اور اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں. نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمت اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ ہمارے یہاں آ جائیں، افتاء کا درس سنبھال لیں. فرمایا میرے شاگردوں کا کیا ہوگا جو یہاں آ کر کے علم حدیث حاصل کرتے ہیں. تو ان قربانیوں کے نتیجے میں یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے. ان کی کتابوں میں یہ نہیں کہا جاتا کہ قال امام فلان و فلان، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ قال اللہ اور قال الرسول. اتنی پاکیزہ دعوت دینے والوں میں آج اگر ہمارے بعض نوجوان کسی مرزا کے فالوور ہو جائیں، صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والوں کی تعریفیں کریں، اس کو سنیں، اس کے ذریعے عوام الناس کو گمراہ کریں، دعوت اسلامی کے نام پر گمراہی پھیلائی جائے، خلافت کے نام پر اور حکومت الہیہ کے نام پر لوگوں کو کنفیوز کیا جائے، دین اسلام کی مکمل تعبیر بدل دی جائے. جو فتنے اس جودھ پور کی سرزمین پر اور راجستھان کی سرزمین پر دوسرے علاقوں کے مد مقابل زیادہ تیزی کے ساتھ پنپ رہے ہیں، معاف فرمائیں گے اگر آج آپ نے اپنے مسلک و منہج کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو کل آپ کو اہل حدیث کہنے والا یا آپ کے بچوں میں کوئی ایسا بچہ جو آمین دفردین پر فخر کرے، اپنے آپ کو سلفی اہل حدیث کہے، اپنی نسبت صحابہ کرام کی طرف کرے، معاف فرمائیں گے ایسے لوگ ملنے والے نہیں ہیں. لہذا اسی وقت توبہ کی جائے اور قرآن و سنت کی جانب رجوع کیا جائے، صحابہ کرام کے احترام کی جانب رجوع کیا جائے. تو یہ بے شمار فرقے بندی کے بے شمار تاریخیں ہو سکتی ہیں، بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں. اسی آزاد ہندوستان سے پہلے اور ہندوستان کی آزادی کے بعد سر سید کے عقلانیت کے فتنے نے
जकड़ालवी के फितरे ने, मौलाना मौदूदी के फितरे ने, गुलाम अहमद परवेज के फितरे ने, और इसी तरीके से पाकिस्तान में जावेद गामिदी, अली मिर्जा इंजीनियर और सुन्नत व हदीस के दरमियान तफरीक का फितना, घुम्मन का फितना, इख्वानुल मुस्लिमीन का फितना, इनकार हदीस का फितना, सुन्नत रसूल में तशकीक और शुबहात के फितने, न जाने कौन कौन से फितने हैं जो उठते हैं दूसरे मसालिक में, लेकिन घर करते हैं हमारे दिलो दिमाग में, हमारे खानदानों में, हमारे घरानों में। माफ फरमाएंगे, रब्बे कायनात इस बात को माफ करने वाला नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। तो ये फहमे सलफ क्यों इख्तियार किया जाए, इस छोटे से सवाल का छोटा सा जवाब दे करके मैं खिताब को खत्म करूंगा। ये फहमे सलफ इस वजह से मुंतखब किया जाए क्योंकि सहाबे किराम लोगों में सबसे ज्यादा पाकीज़ा शख्सियत के मालिक थे। सहाबे किराम सबसे ज्यादा गहरे इल्म के मालिक थे। सहाबे किराम की सीरत सबसे ज्यादा पाकीज़ा थी और लोगों के दरमियान सबसे ज्यादा साफ सुथरा दिल रखने वाले ये सहाबे किराम थे। लिहाजा इनके मनहज को इख्तियार किया जाना चाहिए। इसी तरीके से सहाबे किराम और मनहज सलफ को क्यों मुंतखब किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत को पाया, उसको इख्तियार किया, आपकी सीरत को समझा, आपके बताए हुए तरीके की शरह व तफसीर बजाते खुद आपसे सीखी। लिहाजा इसको इख्तियार किया जाना चाहिए। इसको इख्तियार करने का एक तीसरा सबब यह है क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबे किराम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतखब किया। लिहाजा सहाबे किराम की पैरवी की जानी चाहिए। सहाबे किराम की पैरवी और मनहजे सलफ की पैरवी इस वजह से भी की जानी चाहिए क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबे किराम की तारीफ की, उनका तस्किया किया, उनके बारे में अपनी रजामंदी का इजहार किया, कुरान मजीद की आयतों का नुज़ूल फरमाया। लिहाजा उनकी पैरवी करना हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। सहाबे किराम की पैरवी, मनहजे सलफ की पैरवी का एक बुनियादी सबब यह है क्योंकि नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों ने पाया और उनके मुताबिक जिंदगी को ढाला, आपकी पैरवी की, आपके जानो माल की हिफाजत की, आपके लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपना माल कुर्बान कर दिया। आपको तकलीफ पहुंच जाए या आपके मुबारक चेहरे पर जर्रा बराबर शिकन आ जाए, एक अदना सा सहाबी भी उस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सहाबे किराम और मनहजे सलफ की पैरवी क्यों की जाए, इस वजह से भी की जाए क्योंकि इन लोगों ने बिदआत को इख्तियार नहीं किया, सुन्नत रसूल के मुताबिक चले, दीन इस्लाम को अपनाया। दीन इस्लाम से जर्रा बराबर हटने को इन लोगों ने गवारा नहीं किया और इस वजह से भी इनकी पैरवी की जाए कि सहाबे किराम का इजमा और उनका इत्तिफाक ये दलील कतई है। इसकी बुनियाद पर हम अपने दीन को कायम कर सकते हैं। सहाबे किराम के मनहज की पैरवी इस वजह से भी की जाए क्योंकि ये लोग खैर उम्मत थे और अफ़क़हे उम्मत थे, सबसे ज्यादा दीन इस्लाम को समझने वाले थे। इनकी पैरवी इस वजह से भी की जाए क्योंकि ये कुरान मजीद की जबान, अरबी जबान को गहराई के साथ समझने, उसको बरतने, उसको बोलने और उसके जरिए से नाजिल करदा किताब और नाजिल करदा हदीस नबविया को अच्छे तरीके से समझने वाले थे और इन लोगों ने उसकी सलाहियत पैदा की थी। इन लोगों की पैरवी इस वजह से भी की जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके साथ हमारे बारे में हमको ये रहनुमाई फरमाई कि सबसे ज्यादा सारी दुनिया में सारी कौमें मुख्तलिफ फिरकों में तकसीम हो गई। उम्मते इस्लामिया भी 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी। कुल्लुहा फिन्नारी इल्ला वाहिदा, सारे के सारे जहन्नमी हैं सिवाय एक के। फरमाया कौन? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर हैं और मेरे साथियों के तरीके पर हैं बगैर किसी इस्तिस्ना के। लिहाजा सहाबे किराम और मनहजे सलफ को अपनाना, उसको इख्तियार करना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी
اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں یہ سارے کے سارے اعتقادات رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان اگر ہمارے کچھ بھائی اور نوجوان شبہات کے شکار ہو کر کے دوسری دعوتوں سے جا کر کے مل گئے ہیں، صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والوں سے الفت کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ علماء اہل حدیث سے جڑ کر کے ان سے سچ بات کو سیکھیں، توبہ و استغفار کر کے دوبارہ سے اپنے منہج سلیم پر آئیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، منہج صحابہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔